قرآن پاک کی تفسیر ہر اتوار کو بعد نماز ظہر اسی وقت بیان کی جاتی ہے اور الحمدللہ یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ چلتے ہوئے اب اس کا 14واں پارہ چل رہا ہے اور یہ پاؤ بھر ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، میں تو علی الاعلان ڈرانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، جیسے بشیر اور نذیر۔ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا اور نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ اللہ کی نافرمانی پر عذاب سے ڈرانے والا، کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں پھر عذاب کے بارے میں بتایا، ڈرایا کہ ان کاموں سے بچو ورنہ اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو کل قیامت کے روز ان کے سروں پر بھاری پتھر مار کر ان کے سروں کو کچل دیا جائے گا۔ کیوں کہ جب بھی ان کو نماز کا دنیا میں کہا جاتا تو کہتے کہ ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں مصروفیت ہے، تو اس جو سر ہے یا دماغ ہے یا عقل ہے، اس کا استعمال وہ اللہ کی عبادت کے وقت دنیا میں کر رہے تھے، تو کل ان کے سروں کو کچلا جائے گا، پھر صحیح کیے جائیں گے، پھر کچلا جائے گا۔ لہٰذا سرکار ڈرا رہے ہیں کہ اس عذاب سے ڈرو اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جب اس پر گئے اور مشاہدہ کیا جنت اور دوزخ کا، تو جو وہاں عذاب آپ نے لوگوں کو جہنم میں ہوتا ہوا دیکھا، اس سے آ کر قوم مسلم کو آگاہ کیا۔ فرمایا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ ایک بڑے ہال اور کمرے جیسے ہو گئے اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے۔ آج بھی اگر کسی کا پیٹ بہت زیادہ پھول جائے، بڑا ہو جائے، تو کیا وہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے؟ انسان کی جو پوری جسمانی کیفیت ہے، اس میں پیٹ کا عمل دخل اہم ترین ہے، جس کو ہم نظام ہضم کہہ لیں۔ اگر نظام ہضم ہی خراب ہو جائے تو پھر سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ امت کے وہ نافرمان لوگ ہیں جو دنیا میں حرام مال کھاتے ہیں، تو ان کے پیٹوں کو اللہ قیامت کے روز اس طرح کر دے گا کہ یہ اٹھ نہیں پائیں گے اور اپنے پیٹ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس عذاب سے ڈرایا جو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں نیزے ڈال کر آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو حرام سے نہیں روکتے، تو کل قیامت میں ان کے آنکھوں کو نیزے مار مار کر پھاڑا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی محترم آپ کہہ دیجئے میں تو علی الاعلان ڈرا رہا ہوں، میں علی الاعلان بتا رہا ہوں۔
اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ لیکن آپ بشیر بھی ہیں کہ جو نیک اور صالح عمل کرے گا، ایمان والا رہے گا، تو اللہ ایسے باغات میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی سلطنت عطا فرمائے گا کہ اس کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اگر شاہ سوار گھڑ سوار اس کے سائے میں تیز رفتاری سے چلے تو 500 سال چلتا رہے تب بھی اس درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اللہ اتنی بڑی جاگیر ایک جنتی کو عطا فرمائے گا، اس کو پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا، وہ جو چاہے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں ڈرانے والا ہوں علی الاعلان اس عذاب سے کہ جیسا کہ عذاب ان لوگوں پر آیا تھا کہ جو تقسیم کرنے والے تھے۔ کیا تقسیم کرنے والے تھے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جو احکام اللہ کی طرف سے قوموں کو ملا اس میں وہ بعض پر عمل کرتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے، تو یہ ان کی تقسیم تھی۔ آج بھی ہماری قوم یہی عمل دہرا رہی ہے، بعض عمل کر رہی ہے اور بعض کو چھوڑ رہی ہے۔ تقسیم در تقسیم کا عمل ہمارے یہاں جاری ہے، بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے اور بعض کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور اس کو ہم کیے چلے جا رہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آج کا اتنا عظمتوں والا دن ہے ہم پاکستان، اہل پاکستان کے لیے، کہ اللہ نے اس قوم کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا کہ ہم آزاد ہو گئے؟ کیا وہاں سانس نہیں تھا؟ کیا وہاں کھانا دانا نہیں تھا؟ کس چیز کی کمی تھی؟ آج بھی تو وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور ہم سے زیادہ وہاں رہ رہے ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کے لیے ہمارے بڑوں نے مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے نکل کر اس چیز کو ترجیح دی کہ ہم کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جو اس علاقے کا غیر ہے؟ آج کتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے عزیز و قریب آج بھی وہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہ نکل آئے، لیکن اس نکلنے میں دیکھیے تو والدین رہ گئے، انہوں نے اپنی اولاد کو بھیج دیا تم چلے جاؤ۔ کیوں؟ کہ تم وہاں آزادانہ ماحول کے اندر زندگی بسر کرو گے۔ آزادی کس چیز کی؟ اہم ترین بات یہ تھی کہ آزادی اس چیز کے لیے تھی کہ ہم دین اسلام پہ عمل کریں گے۔ ہمارے اوپر جو غیر مسلم مسلط ہیں وہ ہمارے لیے مذہبی آزادی کے مخالف ہیں، وہ ہمارے لیے اپنی منشاء اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے خلاف ہے۔ اس کے اوپر ہمارے لوگوں نے اپنی قربانیاں دے دی، جائیدادیں چھوڑ دیں، کتنے لوگ راستے میں شہید کر دیے گئے، کتنے لوگوں کا مال لوٹ لیا گیا۔ جو بچے کچھ یہاں آئے تو ایک ہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان وہ ہوگا کہ جس کا دستور قرآن ہوگا، دین اسلام، جیسے میں نے ابھی دعا کی اے اللہ نظام مصطفیٰ رائج فرما دے، لیکن ان کے کچھ ہی دنوں میں انتقال کے بعد وہ نظام قائم نہیں ہوا، وہ انگریزوں کا نظام ایڈاپٹ کر لیا گیا۔ پھر 50ویں جو ہماری یعنی یوں سمجھ جائیے کہ 54 56 اس دوران جو امینڈمنٹس ہوئیں، تبدیلیاں آئیں آئین میں، اس میں بھی ٹوٹل اسلامی نظام کو نافذ نہیں کیا گیا۔ پھر 60s کے اندر یہ کیا گیا، پھر بھی نہیں ہوا۔ 73 کے آئین میں بہت ساری شقیں اسلامی داخل کی گئیں، تو کہا جاتا ہے کہ جو 73 کا آئین ہے وہ اسلامی آئین کے قریب ہے، لیکن میں عرض کروں
کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم اپنے اصلی مقصد کو بحیثیت قوم حاصل نہیں کر سکے۔ اہم ترین مسئلہ آج تک سود کے ختم ہونے کا ہی نہیں حل ہو کے دے رہا، اور کتنے ہی معاملات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو آپ کا نظام ہے، وہ وہی ہے جو قرآن و سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ جیسا کہ عذاب پچھلی قوموں پر آیا، بعض چیزیں مانی جاتی تھیں، بعض چھوڑ دی جاتی تھیں۔ اگر کوئی امیر گناہ کر لیتا تو اسے تھوڑی بہت سزا دے کے چھوڑ دیا جاتا، غریب کر لیتا تو اسے پوری سزا دی جاتی تھی۔ ایسے قاضی مسلط ہو گئے کہ بعض لوگوں کو چھٹی دے دی، بعض لوگوں کو سزائیں دے دی ایک جیسے کیس میں۔ اس طرح بہت سارے واقعات پچھلے زمانے میں ہوئے جن کی وجہ سے وہ قومیں ضائع کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر اس طرح کے عذاب نازل کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن آج یہ المیہ ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیے اس نظام خراب ہو جائے، اسی کے خلاف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھرانے کی شہادت پیش کی ہے۔ کیا اس وقت اور لوگ نہیں تھے؟ کیا اس وقت اور لوگ عبادت نہیں کر رہے تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جس نظام کو یزید نافذ کرنا چاہ رہا تھا وہ نظام مصطفیٰ کے خلاف تھا۔ وہ زبردستی ہر ایک کو اپنے نظام کا حامی بنانا چاہتا تھا۔ آپ نے اس کو نہیں مانا، آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ میں ایسے شخص کو کیوں اپنا حاکم مانوں کہ جو خلافت راشدہ، جو نظام مصطفیٰ کے خلاف اپنے عمل کو کر رہا ہو، اپنے نظام کو چلا رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، الذین جعلوا القرآن عضین، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جس طرح ان پر عذاب آیا ان پہ بھی آ سکتا ہے کہ جو قرآن کو ٹکڑے کر رہے ہیں، جو قرآنی احکام کو ٹکڑے کر رہے ہیں، بعض کو مان رہے ہیں اور بعض کو نہیں مان رہے، اپنی خواہشات کے تابعداری کر رہے ہیں۔ فرمایا بہت سخت آیت مبارکہ، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کافی ہے لیکن تاکید پیش کی جا رہی ہے، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے۔ یہ وہ عام عدالت نہیں ہوگی کہ جس کے اندر کسی وکیل کو پیسے دے کر جان چھوڑا لی جائے گی۔ وہاں اللہ حاکم ہوگا اور کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود ہوگا مدعی اور مدعا علیہ۔ ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، ان پہ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ یہی تو وہ صورت تھی کہ یزید نے جب اس طرح کی کارروائی شروع کی تھی تو حضرت امام حسین نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آج ہمیں بھی یہی سبق ملنا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی حمایت میں آپ بالکل بھی نہ آئیں، بالکل بھی نہ آئیں۔ اگر یہ بات ہوتی کہ خاندان اور برادری اور ریاست کا خیال کرنا ہے اور حق کی بات نہیں کہنی، تو یزید بھی قریشی خاندان کا تھا، یہ بھی قریشی خاندان کے تھے، بس اس کے اندر خاندان نیچے جا کے الگ ہو گیا تھا، وہ ہاشمی ہو گئے تھے، وہ اموی ہو گئے تھے۔
لیکن اوپر جا کے خاندان تو قریش کا ہی ملتا ہے۔ اگر امام حسین کہتے کہ یہ تو میرے خاندان کا، یہ تو میری برادری کا، جو چاہے کرے میں اس کی حمایت کروں گا، تو پھر تو ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے خاندان، برادری اور اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ حق بات کہنے کی جرت یہ لوگوں کو دے دی کہ تمہیں خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھو خاندان مصطفیٰ کہ ایک فرد کو کہ میں اپنے پورے گھرانے کو لے کر کھڑا ہوں، اس بنیاد پر کہ میں حمایت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب، ہم آپ کے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم ان سے ضرور پوچھیں گے عما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے مختصر یہ 20 منٹ کے درس میں 3 آیتیں مبارکہ سنی، اس کا خلاصہ سنا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔